بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ عید آپ کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اس عید کو قربانی کیا کرو، اور وہ قربانی جو رزق حلال سے کمائی ہوئی ہو۔ اگر اول رزق حلال کی کمائی کی جو قربانی ہوتی ہے وہ اللہ ہی کو منظور ہوتی ہے، اگر اس میں رزق حلال شامل نہ ہو، حرام کا 1 روپیہ بھی اس میں ہو، تو آپ کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہرگز نہیں ہوگی۔ تو یہ جاننے کے لیے کہ آج خاص ویڈیو میں ڈال رہا ہوں، اس لیے کہ بہت سے لوگ بہت سی غلطیاں کرتے ہیں قربانی کرتے وقت۔ جب انسان قربانی کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بہت سی غلطیاں انسان کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت سے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قربانی اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب قربانی کا حکم دیا تو آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ اللہ کی رحمت اور کرم ہوا کہ اللہ پاک نے بیٹے کی جگہ جانور ڈال دیا، دمبا نیچے رکھ دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک نے، ورنہ آج ہم انسانوں ہی کی قربانی دے رہے ہوتے۔ جب آپ قربانی کا جانور لائیں، ویڈیو میں مختصر کرتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ جی آپ کی ویڈیو بہت لمبی ہوتی ہے۔ حالانکہ لمبی نہیں ہوتی، پورا ایک جب ہم وظیفہ دیتے ہیں کسی قسم کا تو ہمیں پوری طریقے سے سمجھانا پڑتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سے ایسے کمنٹس آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں خود حیران ہوتا ہوں کہ یا انہوں نے سنی نہیں پوری طرح یا سمجھے نہیں۔ باوجود اتنا کچھ سمجھانے کے اور مختصر اگر میں سمجھاؤں تو شاید آپ کو بالکل بھی سمجھ میں نہ آئے۔ اچھا، اب غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور آپ مان لیں اس حقیقت کو۔ جب آپ جانور لے کر آتے ہیں قربانی کے لیے، آپ مثال کے طور پر آپ کوئی بیڑا لے کے آتے ہیں، اب اس میں ہوتے ہیں حصے 7۔ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ گھر کا ایک ہی فرد بیڑا خرید کر لے آتا ہے، لیکن اس کے بھی حصے کرنے پڑتے ہیں 7۔ اب 7 حصے کیوں کرنے پڑتے ہیں؟ ایک ہی حصہ کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو۔ 7 حصے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، اپنے کسی عزیز رشتہ داروں کی طرف سے جو فوت ہو گئے ہیں ان کی طرف سے آپ ان کو ثواب ان کو پہنچا دیں، تاکہ جب ان کو آپ ثواب پہنچائیں گے تو اللہ پاک 10 گنا بڑھ کر آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، اور بعض روایت میں آتا ہے 70 بڑھ کر گنا جو ہے نا ثواب، وہ اللہ تعالیٰ آپ کے کھاتے میں لکھتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ ان تمام ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں، آپ غور سے توجہ کے ساتھ سنیں کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں بھی پتہ۔ آپ جانور لے آتے ہیں، جب آپ اس کو ذبح کرنے لگیں قربانی سے پہلے، مطلب اس کو تیار ہو جائیں کہ آپ نے ذبح کرنا ہے، تو آپ نے
دعا کرنی ہے اللہ پاک سے، اسی وقت آپ نے جس کو ثواب پہنچانا ہے اس کو ثواب پہنچا دیں، اسی وقت ثواب پہنچا دیں۔ یہ نیت تو پہلے ہی کی ہوتی ہے، لیکن مقصود اس وقت جو ہوتی ہے کہ انسان اپنے ہوش آواز میں آ کے اللہ سے ہم کلام ہو کے کہ جانور کھڑا ہے کہ اللہ ہم تیری راہ میں اس کو قربان کر رہے ہیں، اور اس کا ثواب میری والدہ کو، یہ میری والد کو، یہ میرے دادا کو، یہ میری دادی کو، یا خاندان میں کسی کو بھی، تو ایک اور پھر وہ سب سے بڑی ہستی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف سے اور ان کی پوری امت کی طرف سے ان کو ثواب پہنچا دیں۔ یہ اتنا بڑا اجر ہے، اس میں اتنا بڑا اجر ہے کہ آپ کی گمان ہے آپ کا، جو اس طریقے سے نیت کر کے پھر قربانی کرے، اول جو قربانی کرے، جو کسائی بھی ہو، جو قربانی کرے، اس سے پہلے وضو کرواؤ، وضو کراؤ، وضو کرا کے اسے کلمہ سنو، کلمہ سن کے اسے پوچھو بھائی تمہیں نیت آتی ہے قربانی کی؟ نہیں آتی تو پھر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تیری راہ میں یہ ہم قربانی دے رہے ہیں، اور جس کو وہاں کھڑے کسی کو نیت آتی ہے قربانی کی، وہ نیت بتا دے کہ یہ قربانی کی نیت ہے، پھر وہ ذبح کرے۔ ذبح کرنے کے بعد پھر جس کو حصہ دینا ہے ان کو حصہ آپ برابر کا، یعنی کہ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک حصہ آپ اپنے گھر رکھیں، ایک حصہ خاندان والوں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ یہ ایک حصے میں سے آپ نے 3 حصے بنانے ہیں، اور سب یعنی کہ اگر 7 آدمی ہیں، 7 آدمیوں نے ان میں انویسٹ کیا ہے کہ 7 حصے ڈالنے ہیں، اور 7 ہی ایسے ہی کریں گے، ہر آدمی 3 حصے کرے گا، اس کے 3 حصے اسی طریقے سے ایک اپنی طرف رکھے، ایک خاندان والوں کی طرف، اور ایک غریبوں کے لیے۔ یہ نیت لازمی ہے کہ آپ نے ہر حال میں کرنی ہے، تو لہٰذا قربانی سے پہلے یہ نیت کرنا، یہ سب کچھ کرنا لازمی ہے، ورنہ آپ کی قربانی رائگا جائے گی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایسا ہرگز مت کریں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ بہت بڑے جو اجر سے ہے نا اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دعا گو ہیں، ہماری سب کی طرف سے، میری طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ دل کی گہرائیوں سے آپ کو عید مبارک ہو، اور اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ ہر ناگہانی آفت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے اور آپ کو خوشیاں دکھائے، اور آپ خوش ہو کے قربانی کریں، آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہ آئے۔ تو ہم دعا گو ہیں آپ سب کے لیے، آپ بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔